بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم النبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فتنے کا دور ہے الامان والحفیظ۔ آج کے دور کے اندر لوگ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں تھام کے قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی توہین کرتے ہیں اور باور یہ کرواتے ہیں جی ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور دیکھو سب سے بڑے اسلام کے دائی تو ہم ہی ہیں اور ہمیں تو دائی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک اس فتنے کے دور سے ہمیں محفوظ رکھے، ان فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت کڑا وقت آ گیا جناب۔ میرے سامنے یہ ایک ویڈیو کھلی ہے اور یہ ویڈیو انجینئر مرزا محمد علی صاحب آف جہلم کی ویڈیو ہے اور ان کے چینل کی یہ یوٹیوب کی ویڈیو ہے۔ آپ کے سامنے یہ اس کا نیم بھی دکھائی دے رہا ہوگا اور ٹائٹل نیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈ رائٹنگ۔ یہ آپ ویڈیو پوری بعد میں دیکھیے گا۔ مجھے یہ ویڈیو دیکھ کے انتہائی صدمہ ہوا، دل کو بہت دکھ پہنچا ہے، خدا کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اس چیز کی تصدیق آپ بھی کریں گے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا۔ اس ویڈیو میں سے چند اقتباسات بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بتایا ہے اور کہا ہے کہ امی کیا ہوتا ہے جی؟ ان پڑھ۔ امی کیا ہوتا ہے؟ جاہل۔ امی کیا ہوتا ہے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ امی کیا ہوتا ہے؟ جو اجڈ قسم کے جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں امی۔ الامان والحفیظ، مجھے تو یہ دیکھ کے سن کے میرے وہ جذبات اب یہاں نہیں کہ میں اس کا اظہار کر سکوں، بہت دل دکھ ہے۔ آئیے جی پہلے تو آپ وہ مقامات دیکھ لیں جہاں پر انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے۔ اس ویڈیو کے 40 سیکنڈ پر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، تو یہاں پر یہ 40 سیکنڈ اور سن لیں جی۔ ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی، یعنی یہ کتاب آپ نے خود کھاڑ لی ہے، یعنی آپ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ آپ پڑھنا جانتے تھے۔ یہ صرف ایک بات ہی یہ لے لیں کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر لکھنا اور پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے تو کوئی بھی ملحد، ایتھیسٹ اور اسلام مخالف جو لوگ ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سارے اعتراض کر سکتے ہیں کہ تمہارا نبی تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، تو وہ دائی بنا کے بھیجا گیا ہے، وہ تو ہمیں تربیت کیا کرے گا؟ ہمیں لکھنا پڑھنا کیا سکھائے گا؟ ہماری تربیت کیا کرے گا کہ جو خود لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتا؟ اچھا جی، امی کی ڈیٹیل کیا ہے، امی کس کو کہتے ہیں، وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی تو یہ کلپ کے چند اقتباسات میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے جی 1 منٹ اور 50 سیکنڈ کے اوپر میں آپ کو لیے چلتا ہوں، یہ بھی سن لیں جی۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا یا آپ بالکل ہی کچھ نہیں لکھ سکتے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک عام بھی سمجھدار آدمی جس نے پہلے کبھی کوئی چیز نہ لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے۔ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک جی جناب، عام سمجھدار آدمی کے ہاتھ میں بھی اگر قلم پکڑا دیا جائے جس نے پہلے کبھی نہیں لکھا پڑھا، جو بالکل ان پڑھ ہے، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہے، اور اس درجے کا نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہ کچھ لکھ لیتے تھے۔ یہ الفاظ نوٹ کریں، اس درجے کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوبارہ کوئی چیز نہ لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں بھی اگر آپ بال پوائنٹ پکڑا دیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو لکھ ہی لیتا ہے دیکھ کے۔ اس درجے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ اس درجے کا وہ تشبیہ کس سے دی ہے، تمثیل کس سے دی ہے؟ وہ ان پڑھ جاہل سے۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ میرے نزدیک بہت بڑی توہین ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔
میرے جذبات یہاں پہ کنٹرول نہیں ہو رہے کہ میں ان کو الفاظ کا کون سا لبادہ اڑاؤں کہ تشبیہ دی وہ ایک جاہل کے ساتھ کہ اس درجے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھ لیتے تھے. الامان والا فیض استغفر اللہ. جناب میں آپ کو لیے چلتا ہوں 4 منٹ اور 18 سیکنڈ کے اوپر. 4 منٹ 18 سیکنڈ کے اوپر یہ بھی سن لیں ذرا. یہاں پر یہ ہے الفاظ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے. کوئی بالکل ایسا معاملہ نہیں تھا کہ آپ کچھ لکھ نہیں سکتے تھے. جی تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے. تھوڑا بہت لکھ لیا کرتے تھے. یہ کوئی بھی آج یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھسٹ، کوئی بھی اسلام دشمن جو عناصر ہیں وہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں تمہارا نبی تو تھوڑا بہت لکھ لیا کرتا تھا. جی جناب تھوڑا بہت لکھ لیتے تھے. انجینئر مرزا محمد علی صاحب آپ وہ یہ نا جب کسی کا کوئی استاد نہیں ہوتا وہ بہک جاتا ہے، وہ گرتا ہے، وہ گھڑوں کے اندر گر جاتا ہے. تو آپ کسی استاد کے سامنے زانوے تلمیذ طے کرتے، آپ کو کوئی شدھ بدھ ہوتی اور یہ اس قسم کی آپ بے ادبی والی، نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی والی باتیں نہ کرتے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امی کس کو کہتے ہیں. میرے سامنے قرآن حکیم کی یہ ایک آیت کھلی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. یہ ترجمہ کنز الایمان ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہاں پر دیکھیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیوں کے اندر سے ایک رسول بھیجا. امیوں کے اندر. اب دیکھیے گا، اب یہ امی تو وہ مشرکین مکہ سارے تھے اور وہاں نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے وہ کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں کہ شرک ہوتا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، لوگ اندھیروں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جہالت کے ڈیرے تھے. تو ان کے اندر سے اللہ پاک نے اپنے نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اب وہ امی تو وہ سارے ہی تھے. اب ایک طرف وہ مشرکین اور جاہل لوگ امی اور ایک طرف میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی. اب اس کو سمجھیں کہ 2 امی ہو گئے. ایک طرف وہ جاہل لوگ ہیں، اجڑ لوگ ہیں، بت پرست لوگ ہیں، مشرکین ہیں، وہ بھی امی اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی. تو ایک مسلمان یہاں سے کیا سمجھتا ہے کہ کیا یہ دونوں امی آپس میں برابر ہیں؟ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں اور اس کی کئی مفہوم ہوتے ہیں. جیسے میں ایک لفظ بولتا ہوں کہ بیٹھنا، یہ بیٹھنے کا لفظ جو ہے یہ جب انسان کے لیے میں بولتا ہوں، میں کہتا ہوں انسان بیٹھ گیا، تو یہ کچھ اور معنی اور مفہوم رکھتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، تو یہ بیٹھنے کا لفظ جب وہ بات کے لیے استعمال ہوگا تو کچھ اور معنی اور مفہوم رکھے گا. یہ دھول اڑ رہی تھی تو وہ بیٹھ گئی. اب دھول کا بیٹھنا کچھ اور معنی اور مفہوم رکھتا ہے. گائے کھڑی تھی وہ بیٹھ گئی، گائے کا بیٹھنا کچھ اور معنی اور مفہوم رکھتا ہے. بیٹھنے کا ایک لفظ انسان کے لیے آیا، جانور کے لیے آیا، دھول کے لیے آیا، ایک غیر حسی چیز کے لیے، بات کے لیے آیا. لیکن وہ بیٹھنے کا جو لفظ ہے جب انسان کے لیے آئے گا تو کوئی اور معنی اور مفہوم رکھے گا، جانور کے لیے آئے گا تو کچھ اور اس کا درجہ ہوگا، اور بات کے لیے آئے گا تو کچھ اور مفہوم ہوگا، جب دھول کے لیے آئے گا تو کوئی اور معنی اور مفہوم رکھے گا. اچھا یہاں پر ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے اندر
ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا ترجمہ کریں گے آپ کہ ان لوگوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، اور اللہ بہت زبردست قسم کا مکر کرنے والا ہے اور بہت بڑا ماکر ہے، مکر کرنے والا ہے۔ کیا ترجمہ یہ کریں گے؟ مکر کا لفظ مشرکین کے لیے بھی ہے اور مکر کا لفظ اللہ پاک کے لیے بھی ہے۔ لفظ ایک ہے، معنی اور مفہوم الگ الگ ہے۔ اللہ حضرت ترجمہ کرتے ہیں اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے۔ اب مجھے بتائیے گا کہ یہاں پہ کریں یہ ترجمہ، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو یہ ترجمہ کرے کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، تو اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے۔ کوئی ایسے شخص کا اسلام سے کیا تعلق؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ علوم القرآن کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جہاں پہ یہ علوم القرآن کے فن پڑھائے جاتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ترجمہ کس طریقے سے کرنا ہے، کہ اس کی معنی اور مفہوم اور مراد کو کیسے سمجھنا ہے، کہ ایک لفظ جب مشترک ہوتا ہے تو اس کا معنی اس کے مخاطب کی درجے اور سٹیٹس کے اعتبار سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کا مخاطب کون ہے، اور یہ آیت، یہ لفظ کس کے لیے آیا۔ ایک لفظ اللہ کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ایک لفظ نبی کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ایک لفظ مشرکین کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا، ایک لفظ وہ جانوروں کے لیے آئے تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو ہر اعتبار سے لفظ ایک ہے لیکن ترجمہ اور مفہوم الگ الگ ہوگا۔ کہیں پر اس کے حقیقی ترجمے ہوتے ہیں، کہیں پہ مجازی ترجمے ہوتے ہیں۔ اب رؤوف الرحیم کا ہی لفظ دیکھ لیں کہ اللہ کے لیے بھی آیا ہے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے۔ اب اللہ کے لیے وہ حقیقی معنوں میں یہ ترجمہ آیا ہے، یہ لفظ آیا ہے، اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجازی طور پہ آیا ہے۔ تو میں یہاں پہ بتانا اور سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ جو امی کے لفظ کے ساتھ یہ کھلواڑ کی ہے اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی کے لفظ جو استعمال کیے ہیں، اس سے آپ توبہ کریے۔ آپ کی ویڈیوز کو یوٹیوب کے اوپر لوگ دیکھتے ہیں تو کیا تاثر لیں گے؟ یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں۔ اللہ مان والا حفیظ، امی کا لفظ کا ترجمہ جو ہے اور مفہوم جو ہے، یہ مفسرین نے، شارحین نے، مترجمین نے یہ کیا ہے کہ جس کا دنیا کا کوئی استاد نہ ہو، جس کو اللہ نے ہی پڑھایا لکھایا ہو، جو اللہ کے پڑھانے اور لکھانے سے وہ پڑھائی بھی جانتا ہو اور لکھائی بھی جانتا ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے، بلکہ وہ سب دنیا کے ہر بندے سے افضل جانتا ہے وہ لکھنا پڑھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ایسا کوئی شخص ہی نہیں تھا کہ جتنا کمال لکھنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور جتنا پڑھنے میں کمال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ایسا دنیا میں کوئی فرد ہی نہیں تھا۔ یہ ہے اصل میں معجزہ، یہ ہے معجزہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہالت، اس کا ترجمہ ہے استغفر اللہ، ان پڑھ اس کا ترجمہ ہے تو یہ معجزہ ہے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، اس سے آپ رجوع کریں، توبہ کریں۔ اعلانیہ گناہ کی اعلانیہ توبہ ہوتی ہے، اور کس قسم کے آپ نے بے ادبی کے الفاظ بولے ہیں۔ الامان والحفیظ، وما علینا الا البلاغ۔